نظم واہ 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 تازہ نظم ہے. وہ پیرزادہ صاحب آپ کی خواہش پوری ہو گئی. غزل کا آدمی نظم سنا رہا ہے. اجازت چاہیے مجھ کو, اجازت چاہیے مجھ کو, اجازت چاہیے مجھ کو میرے بچوں. مجھے لگتا ہے کہ میں اب بھی اگر خاموش رہنے کی اذیت ناک وحشت سے کوئی سمجھوتا کر بیٹھوں تو پھر تم لے کے بھاگو گے مجھے دارالشفا اور یہ کہو گے ڈاکٹر صاحب میرے بابا کو جانے کیا ہوا. وہ شاعر ہیں, ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں, اور کبھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے تو پھر وہ مسکرا کر چائے کی پیالی کو ہونٹوں سے لگا کر ہم سے کہتے ہیں ارے کچھ بھی نہیں, بس ایک خبر پڑھ لی تھی جس میں قیمتی جانیں گئی تھی, مگر اب آپ ہی جانچیں کہ ان کو عارضہ کیا ہے, انہیں اب کون سا دھچکا لگا. میرے بچوں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی شاید کہ تم کو ڈاکٹر اور اطباء کی طرف جانا پڑے. میرے بچوں کیا ہے فیصلہ میں نے کہ اب میں چپ نہیں رہ پاؤں گا, بولوں گا اور شدت سے بولوں گا. تمہیں ایک دن خبر آ جائے گی تمہارے باپ کو ایک مجمع وحشی نے گھیرا اور اس کو مار ڈالا. میرے بچوں میرے احباب سے کیا تم کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کرنا کہ میری موت پر وہ کچھ نہیں بولے. اجازت دو میرے بچوں, اجازت دو میرے بچوں. کیا عجب کہتے آپ کو دانا پڑا. کیا اچھی غزل ہے, سبحان اللہ سبحان. یہ شہر کروائی سنیں. عجب کہتے آپ کو دانا پڑا, چھتوں پہ بیٹھے پرندوں سے منہ چھپانا. کیا عجب کہتے ہماری معیشت آ گئی ہے اس میں پوری اس وقت تنزلی. عجب کہتے آپ کو دانا پڑا, کیا چھتوں پہ بیٹھے پرندوں سے منہ چھپانا پڑا. تھی اس کے جسم پہ چھینی گئی ردا کی شکن, تھی اس کے جسم پہ چھینی گئی ردا کی شکن. تماشا کرنا پڑا, آئینہ دکھانا پڑا. تھی اس کے جسم تھی اس کے جسم پہ چھینی گئی ردا کی شکن. تماشا کرنا پڑا, آئینہ دکھانا پڑا. آئینہ دکھانا پڑا. کیا کہنے, لکیر کھینچی تھی اس نے تعلقات کے بیچ. کیا کہنے اس نے تعلقات کے بیچ مجھے بھی اپنے لیے دائرہ بنانا پڑا. لکیر کھینچی تھی اس نے تعلقات کے بیچ مجھے بھی اپنے لیے دائرہ بنانا پڑا. کیا کہنے بنا رہا تھا میں کاغذ پہ گھر کی دیواریں, میں کاغذ پہ گھر کی دیواریں, پھر اس کے بعد وہ کاغذ مجھے جلانا پڑا. بنا رہا تھا میں کاغذ پہ گھر کی دیواریں, پھر اس کے بعد کاغذ مجھے جلانا پڑا. قرات عصر پہ قبضہ تھا اور بچوں کو, قرات عصر پہ قبضہ تھا اور بچوں کو وہ پیاس تھی کہ مجھے زہر تک پلانا. قرات عصر پہ قبضہ تھا اور بچوں کو مرثیہ ہے, وہ پیاس تھی کہ مجھے زہر تک پلانا پڑا. وہ پیاس تھی کہ مجھے زہر تک پلانا پڑا. عجب تعلق خاطر تھا دو دلوں کے بیچ, عجب تعلق خاطر تھا دو دلوں کے بیچ. نہ کچھ گھٹانا پڑا اور نہ کچھ تھا دو دلوں کے بیچ. کیا کہنے, نہ کچھ گھٹانا پڑا اور نہ کچھ بڑھانا پڑا. عجب تعلق خاطر تھا دو دلوں کے بیچ, کیا کہ نہ کچھ گھٹانا پڑا اور نہ کچھ بڑھانا پڑا. پڑی ہوئی تھی گرہ کی طرح میری تاریخ, پڑی ہوئی تھی گرہ کی طرح میری تاریخ. کھلی تو پھر مجھے کیا کیا نہیں بھلانا. پڑی ہوئی تھی گرہ کی طرح میری تاریخ. بہت اچھی. کھلی تو پھر مجھے کیا کیا نہیں بھلانا پڑا. انا کے بت میں محبت شگاف ڈالتی ہے, انا کے محبت شگاف ڈالتی ہے. بلایا پیار سے اس نے تو مجھ کو جانا پڑا. انا کے بت میں محبت شگاف ڈالتی ہے, پیار سے اس نے تو مجھ کو جانا پڑا. خیال خاطر احباب رکھنا پڑتا ہے, خیال خاطر احباب رکھنا پڑتا ہے. وہ لڑکھڑایا تو مجھ کو بھی لڑکھڑانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
خیال خاطر احباب رکھنا پڑتا ہے، کیا وہ کہنے لڑکھڑایا تو مجھ کو بھی لڑکھڑایا، یار کیا کہنے خیال خاطر احباب رکھنا پڑتا ہے، وہ لڑکھڑایا تو مجھ کو بھی لڑکھڑانا پڑا، میں سب سے ہٹ کے چلا اور نکل گیا، کیا کہنے ہیں، کیا بہت کہنے اچھا شعر ہے۔ میں واہ سب واہ، سے ہٹ کے چلا اور نکل گیا آگے، پھر اس کے بعد جو پیچھے میرے زمانہ پڑا ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے پھر اس کے بعد جو پیچھے میرے زمانہ پڑا، میں سب سے ہائے میں ہائے، سب سے ہٹ کے چلا ہائے۔ اور نکل گیا آگے، واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد جو پیچھے میرے زمانہ پڑا، وہ دن بھی دیکھ لیے وزاداریوں نے کہ جب، کیا کہنے وہ دن بھی دیکھ لیے وزاداریوں نے کہ جب گرے پڑے ہوئے لوگوں کو منہ ارے کیا ہائے، محبت کی بہت اچھی بات گرے منہ لگانا پڑا، منہ لگانا بھائی دیکھیے عارف مین صاحب، جی۔ شاعری کی کوئی ایک تعریف نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، آپ کہیں ڈیفینیشن کیا ہے شاعری کی؟ پیرزادہ صاحب آپ بتائیے، بڑا پیرزادہ نہیں، سلمان میں بتائیں، کیا بتاؤں، میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کی اس کی تعریف میں تو بڑا مشکل ہے شاعری کی تعریف کرنا، لیکن ایک تعریف بہت سی تعریفوں میں یہ ہے کہ خوابوں کو آہنگ میں مان دینا، ہاں، یہ جب صبا صاحب بہت کمال سے کیا کمال طریقہ اور آسانی سے بہت سہولت سے ایک غزل اور سناتا ہوں جس کے 2 شعر پرانے تھے، پھر وہ عہد حاضر میں جو کچھ ہو رہا تھا تو غزل ہو گئی، سناتا ہوں اس کے 2 شعر میں مشاعرے میں سناتا ہوں، آج پوری غزل سناتا جی ہوں۔ خط شکستہ میں ہاں، یہ اہتمام کس کا تھا، بھائی بڑے مزے کی ہے، شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، یہ اہتمام کس کا تھا، جو لکھ کے کاٹ دیا تھا وہ وہ نام کس کا تھا، کیا کہے، شکستہ اور خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، واہ واہ واہ، خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، کیا جو لکھ لکھ کے کاٹ دیا، وہ نام کس کا تھا اختر بھائی، یہ کس کے نام کی تختی اکھاڑ پھینکی تھی، کس کے نام کی یہ تختی کس کے نام کی تختی اکھاڑ پھینکی تھی، قیام گاہ تھی کس کی، قیام کس کا ارے تھا، کیا کہہ رہے ہیں یہ کس کے نام کی تختی اکھاڑ پھینکی تھی، واہ، قیام گاہ تھی کس کی، قیام قیام کس کس کا تھا، قیام گاہ تھی کس کی، قیام کس کا تھا، جسے نہ سمت کی پرواہ تھی اور نہ منزل کی، جسے نہ سمت کی پرواہ تھی اور نہ منزل کی، وہ اسپِ مثل صبا تیز گام کس کا بے لگام کس کا تھا، وہ اسپِ مثل صبا بے لگام بے کس کا لگام تھا، ہاں، وہ اسپِ مثل صبا بے لگام کس کا تھا، گھوڑا وہ اسپِ مثل صبا بے لگام کس کا تھا، اور کس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی، کس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی، سوال یہ ہے وہاں انتظام کس کا تھا، کس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی، سوال یہ ہے وہاں انتظام کس کا تھا، سوال یہ ہے بہت وہاں تاریخ میں لے گئے آپ، سوال یہ ہے وہاں انتظام کس کا تھا، لحاظ حفظ مراتب ہے ورنہ دنیا میں، لحاظ حفظ مراتب ہے ورنہ دنیا میں تھا کون محترم اور احترام کس کا بھائی تھا، کیا بات، زندہ باد لحاظ حفظ مراتب ہے ورنہ دنیا میں تھا کون محترم اور احترام کس کا بہت تھا، اچھا بھائی، کیا تمہارے منہ سے تو بالکل ہائے اجنبی ہائے، سا لگا، تمہارے منہ سے تو بھائی بالکل پیرزادہ سنیے شیخ، بالکل ہی اجنبی سا لگا، تمہیں قسم ہے بتا دو کلام کلام کس کا، تمہارے منہ سے تو تمہارے منہ سے تو اجنبی لگا، بالکل ہی اجنبی بالکل ہی اجنبی، تمہیں قسم ہے بتا دو کلام کس کس کا بھائی کیا کہنے سوال ایک اور تازہ غزل سناتا ہوں نسبتاً تازہ ہے، خالد نے شاید نہیں سنی ہوگی۔